حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہر منزل کو ہمت و ہوشیاری سے طے کرو۔ وقت ضائع کرتے وقت یہ یاد رکھیں کہ وقت بھی آپ کو تباہ اور ضائع کر سکتا ہے۔ دنیا میں جسے دیکھو دولت سے محبت رکھتا ہے، خدا کا نام کوئی نہیں لیتا۔ دنیا میں اپنا پرایا کوئی نہیں، جو کسی کو اپنا سمجھتا ہے وہی اپنا، اور جو پرایا سمجھتا ہے وہ اپنا ہونے پر بھی پرایا ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جو بلند منصب پر ہو کر مست خواہشات کے پیچھے چل کر درماندہ اور بدکاروں سے مل کر شرمندہ نہ ہوا ہو۔ مصیبت کا وقت کاٹنے کے لیے دولت جمع کرنی چاہیے، دولت سے عورت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کھوئی ہوئی دولت محنت اور کفایت شعری سے پھر حاصل ہو سکتی ہے، کھویا ہوا علم مطالعے سے پھر مل سکتا ہے، کھوئی ہوئی تندرستی دوا سے واپس آ سکتی ہے، لیکن وقت نہیں۔ کسی عزیز کے سامنے بد نصیبی کی وجہ سے منہ بگاڑ کر نہ جا، ورنہ تو اپنے دوست کا جینا بھی تلخ کر دے گا۔ انسان کی دنیاوی زندگی اس شمع کی مانند ہے جو ہوا میں رکھی گئی ہو۔ جو زندگی کو ایک مقصد فریضہ سمجھ کر بسر کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ جھوٹ بولنا سچی بات کہنے سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے کے بعد یاد نہیں رہتا کہ کیا کہا تھا۔ برے ارادے سے سچ بولا جائے تو ہر قسم کے جھوٹ پر سبقت لے جاتا ہے۔ سچائی دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے، ہمیں اس کے مصرف کے بارے میں غور و فکر سے کام لینا چاہیے۔ ملک الموت جان کنی کے واسطے صرف ایک مرتبہ ہی نہیں آتا، بلکہ بحالت زندگی بصورت قرض خواہ بھی نمودار رہتا ہے۔ بے شک ادنا ریاکاری بھی شرک ہے، بلا شبہ تھوڑی سی خیانت بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جو بندہ دن رات گناہوں میں مبتلا رہتا ہے تو کسی نہ کسی وقت اس کی گوشمالی ہو جاتی ہے۔ 40 سال میں 20 سال جیسا دکھنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا دیا کریں۔ جو انسان اللہ کی معرفت میں اپنی رائے قیاس پر اعتماد کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ زبان درازی گمراہی اور نادانی ہے، اور فخر کرنا قدر و منزلت کو گھٹاتا ہے۔ آدمی کی یہ بڑی گمراہی ہے کہ لوگوں کو نیک کام بتائے اور خود ان کے پاس نہ جائے، اور بری باتوں سے ان کو منع کرے لیکن خود ان سے باز نہ آئے۔ گناہوں کے ارتکاب کو آسان سمجھنے سے باز رہے، کیونکہ یقیناً اس عمل سے دنیا میں ذلت اور آخرت میں اللہ کا غضب ملتا ہے۔ نہار منہ میتھی کا دانہ چوس لیا کرو، 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ زمین پر کبھی بھی اکڑ کر مت چلو، کیونکہ ایک نہ ایک دن دوسروں کی طرح تم نے بھی اسی زمین کے اندر جانا ہے، جہاں تم بالکل اکیلے ہوں گے۔ صرف اچھے کام اور نگاہیں نیچی رکھنے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک وہ کام جس کی لذت چلی جاتی ہے اور اس کی سزا باقی رہتی ہے، اور ایک وہ کام جس کی کلفت دور ہو جاتی ہے اور اس کا خواب باقی رہتا ہے۔ جو عقل مند ہے ان کو دونوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا فرق ہے۔ اپنے قابل مشورہ معاملات میں عقل مندوں سے صلاح مشورہ کیا کر، تاکہ غلطی اور ندامت محفوظ رہے۔ عقل مند کا سینہ اس کے رازوں کا صندوق ہوتا ہے، اس کے چہرے کی شگفتگی محبت کا حال، اس کی برداشت عیوب کی قبر جو اس کے عیوب کو چھپاتی ہے۔ سب سے زیادہ مضبوط رسی جسے تو پکڑتا ہے وہ تعلق ہے جو تیرے اور اللہ کے درمیان قائم ہے۔ جس بندے کا اللہ کی طلب کے سوا کوئی اور مقصد ہو وہ ضائع اور برباد ہے۔ گفتگو میں اختصار سے کام لو، کلام اتنا ہی مفید ہوتا ہے
جتنا آسانی سے سنا جا سکے۔ طویل کلامی گفتگو کا کچھ حصہ ذہنوں سے ضائع کر دیتی ہے۔ حقیقی آدمی کپڑوں میں نہیں، اپنے دل میں چھپا رہتا ہے۔ سماجی اور تمدنی سوچ ہمارے دماغ میں تو ہوتی ہے، دل میں نہیں ہوتی۔ عورت کا طلسم بہت جلدی بکھر جاتا ہے، جس طرح ایک خوبصورت منظر کو ایک بار دیکھنے کے بعد انسان آگے سفر شروع کر دیتا ہے اور کسی منظر کو دیکھنے کے لیے چل پڑتا ہے۔ امید صرف غریب ہی کا آسرا نہیں ہوتی، یہ امیروں کے سینوں میں بھی ہلچل مچا دیتی ہے۔ آدمی کو اپنی نیت کا علم ہوتا ہے، اس لیے دوسروں کی نیت سے بھی باخبر رہتا ہے۔ بہت آگے نکل جانے والے بھی ہمیشہ اکیلے اور تنہا رہ جاتے ہیں۔ جذبے کے بغیر کوہ کن پیدا نہیں ہوتے، مگر تعلیم کے بغیر بھی کبھی کبھی بڑے آدمی پیدا ہو جاتے ہیں۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے قبرستان سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں۔ وقت ہی زندگی ہے، اس کی قدر کر اور عمر کی غنیمت سمجھ۔ غفلت سے بیدار ہو اور ہوشیاری سے میدان عمل میں کود جا۔ عرق گلاب میں شہد ملا کر چہرے پر لگائیں، سانولا چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ جو بندہ کسی دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے وقت اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، وہ گویا قرضے کی پہلی قسط ادا کرتا ہے۔ قرض وہ مہمان ہے جو ایک دفعہ آنے کے بعد جانے کا نام نہیں لیتا۔ جو شخص کسی محروم چیز کی طلب میں کوشش کرتا ہے، جب اسے پا لیتا ہے تو اسے لذت محسوس ہوتی ہے، اور جو بندہ نا امیدی کے سبب ناکام رہتا ہے، اسے دکھ ہوتا ہے کہ اس کے مر جانے میں کسر باقی نہیں رہتی۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہونے، رکوع کرنے اور اس کی عظمت و جلال کے سامنے اپنی عاجزی اور فروتنی ظاہر کرنے سے اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جب تک تو دنیا سے دور نہیں ہوگا، اللہ کے قریب نہیں ہو پائے گا، اور جب اللہ کے قریب ہو جائے گا تو پھر تو سب کچھ پا لے گا۔ تیرا سب کلام محفوظ رکھا جاتا ہے اور ایک دفعہ لکھا جاتا ہے جو قیامت تک محفوظ رہے گا۔ بس اے مومن، تجھے لازم ہے کہ تو ایسا کلام کہے کہ جس سے تجھے اللہ کا قرب نصیب ہو۔ حاصل کر لینا اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرنے کے برابر ہے، البتہ حاصل کرنے کی جد و جہد میں کوئی عیب پوشیدہ نہیں۔ جذبے اور عقل کا امتزاج مقابلتاً اچھے نتائج پیدا کر دیتا ہے۔ جو شخص زیادہ نہیں بولتا، اس سے گناہ بہت کم صادق ہوتے ہیں۔ اگر تو اپنے نفس کی سلامتی اور اپنے عیوب کو چھپانا چاہتا ہے تو کم گوئی کی عادت ڈال، اس سے تیری عقل و فکر میں ترقی اور دل میں روشنی پیدا ہوگی۔ آدمی میں یہ 5 خصائل کبھی ہیں: علماء میں بدکاری، حکماء میں لالچ، دولت مندوں میں بخل، عورتوں میں بے شرمی اور بوڑھوں میں زنا کی عادت۔ انسان یا غاصب ہوتا ہے، یا رجت پسند طاقتور ہو تو غاصب، کمزور ہو تو رجائی کام و دہن کی لذت بے معنی چیز ہے، اور سونے چاندی کے برتنوں کی نمائش ذہنی ہے، اور نہایت قیمتی لباس محض احساس کمتری کا اظہار ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو ایک کاغذ پر اپنی حاجت لکھ لیں، پھر استغفر اللہ 313 بار، سورۃ الکوثر 41 بار، اول آخر درود شریف پڑھ کر اس کاغذ پر پھونک ماریں اور کاغذ کو اپنی جیب میں رکھ لیں۔ انشاءاللہ بہت جلد حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو راز چھپانا چاہتا ہے کسی سے نہ کہے، خواہ دوست ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس دوست کے بھی دوست ہوں گے، اور اس طرح سے سلسلہ چل نکلے گا اور بات پھیل جائے گی۔ ہم نے اپنے سینوں میں بہت سے بیڑیے پال رکھے ہیں جو وقتاً فوقتاً باہر نکلتے رہتے ہیں۔ انسانی تضاد سر کے بالوں کی طرح ڈھیر اور باریک ہے، انہیں الگ الگ کرنا بہت ہی مشکل ہے۔
جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبت اس انسان کو غیر معمولی بنا دیتی ہے اور کہیں نہیں چھوڑتی۔ اسے محبوب میں بری بات بھی اچھی لگنے لگتی ہے۔ اگر انسان کی فطرت کو قناعت پر راضی کر لیا جائے تو دنیا میں سارا خسارہ ختم ہو جائے گا۔ مغرب اور مشرق کے مزاج میں وہی فرق ہے جو دانشور اور پیغمبر کے ضمیر میں ہوتا ہے۔